رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. ماہ مبارک رمضان کے مسائل شرعیہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. انسان اختیاراً بھی روزہ جو ہے نہیں چاہتا روزہ رکھے تو سفر کر کے وہ روزے سے اپنے آپ کو بچا لے گا، لیکن ماہ مبارک کے روزے کی جو فضیلت ہے اس کو ہاتھ سے گنوا دے گا. اس میں یہ معصیت نہیں ہے، اس میں گناہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جی میں نے مثال کے طور پہ روزے بہت لمبے ہیں، روزے جو ہیں گرمی بہت ہے، میں قضا بجا لاؤں گا سردیوں میں، کسی اچھے موسم میں قضا بجا لاؤں گا. تو اگر وہ یہ سوچ کے سفر کرتا ہے کہ میں جو ہوں صرف اپنے روزے سے بچنے کے لیے وہ سفر کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، کیونکہ سفر جیسے ہی کرے گا تو وہ اس کا روزہ ساقط ہو جائے گا، روزے کا موضوع ختم ہو جائے گا، روزے کی شرط مفقود ہو جائے گی. مگر یہ کہ سفر معصیت ہو، اور سفر معصیت کی میں نے دو صورتیں بتائیں. شکار پہ نکل کے آئے، شکار بھی لہو و لعب میں شمار ہوتا ہے، شکار جواز اس کا جو ہے مشکل ہے، مگر کہ واقعاً ایک شخص جو ہے اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو کھانے پینے کے لیے شکار کرنا ہے، اپنے ضرورت کے تحت شکار. لیکن ایک ایسے ہی جیسا آج کل ہنٹنگ پہ نکل جاتے ہیں شوقیہ شکار کرنے کے لیے، تو شوقیہ شکار جو ہے اس کا جواز مشکل ہے. تو ایسے سفر پہ نکلنا جو معصیت کا سفر ہو اس کے لیے اس میں روزہ اس کا معاف نہیں ہوگا. تو یہ وطن میں ہونا چاہیے یا ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں پہ 10 دن اس نے رہنا ہے، سفر معصیت نہیں ہونا چاہیے. اور چوتھا یہ کہ ایک جگہ جاتا ہے قصد نہیں کرتا 10 دن رہنے کا، اور شروع سے اس کا جو ہے تردید کا شکار ہوتا ہے کہ بھئی میں نے ادھر 3 دن رہنا ہے، 4 دن رہنا ہے، 5 دن رہنا ہے، مجھے نہیں معلوم، میں 10 دن کا قصد نہیں کر سکتا. 10 دن کا قصد اس کے لیے ممکن ہونا چاہیے. اس کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ مجھے 10 دن یہاں رہنا ہے. اب چاہے وہ 10 دن سے پہلے ہی کیوں نہ وہاں سے واپس آ جائے. 10 دن اس نے ابتدا میں 10 دن کی نیت کی، 10 دن کا سوچا کہ میں 10 دن رہوں گا. اب نماز بھی پوری پڑھے گا اس جگہ پر اور روزہ بھی رکھے گا. اب ممکن ہے کہ 10 دن سے پہلے اس کو جانا پڑ جائے، وہاں سے واپس جانا پڑ جائے، تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ شروع سے تردید کی حالت میں ہے، نیت نہیں کر سکتا، 10 دن اس کے لیے یقینی نہیں ہے، تو اب وہ تردید کی حالت میں، شک و تردید کی حالت میں وہ روزے نہیں رکھے گا، نماز پوری نہیں پڑھے گا، قصر کرے گا. لیکن کب تک؟ پورا سال ایسے ہو جائے؟ نہیں. چند مہینے گزر جائیں اسی تردید کی حالت میں؟ نہیں. 30 دن پورے ہو جائیں، 30 دن پورے ہو جائیں تو اب 31ویں دن جو ہے روزہ ہوگا اور نماز پوری ہو جائے گی. تو اگر ایک جگہ جو ہے 30 دن تک تردید کی حالت میں رہتا ہے اور 23 دن کے بعد بھی فیصلہ نہیں کر پاتا، اور ابھی بھی اس کو یہ ہے کہ معلوم نہیں مجھے یہاں پہ کتنے دن اور رہنا ہے، لیکن 31ویں دن اب اس کا روزہ جو ہے اسے پورا رکھنا ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے نماز بھی ظاہر ہے کہ قصر نہیں رہے گی. تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے پہلے پہنچا، اب جو ہے اس نے
سوچا کہ میں یہاں پہ پتہ نہیں 10 دن رہتا ہوں یا نہیں رہتا، یعنی اس نے 10 دن نہیں رہنا. پھر ایک دم سے دوسرے تیسرے دن خیال آتا ہے نہیں اب تو میں 10 دن رہوں گا. 10 دن یعنی وہ پہلا دن جس دن آیا تھا اس سے لے کے اب 10 دن پورے ہو رہے ہیں، تو اب اس کا فائدہ نہیں ہے. یعنی 10 دن میں سے تیسرے دن اسے خیال آیا کہ میں نے تو اب 10 دن پورے رہنے ہیں، اور ان 10 دنوں میں وہ 2 دن پہلے کی بھی شامل ہیں. اگر جس دن اس نے سوچا کہ اب 10 دن رہنے اس کے بعد 10 دن رہنا ہو تو ٹھیک ہے. پہلے 2 دن تو سفر کی تردید کی حالت میں تھے، تو مسافر تھا، روزہ نہیں تھا، اس کی قضا بچا لائے گا، نماز بھی قصر ہوگی. لیکن اس کے بعد جو ہے اب اس نے سوچا کہ 10 دن رہوں گا تو ٹھیک ہے، روزہ بھی رکھے گا، نماز بھی پوری پڑھے گا. لیکن اگر سوچا کہ نہیں 8 دن اور رہوں گا، اور وہ 8 دن اور 2 دن مل کے 10 دن بنتے ہوں، پھر نہیں، پھر وہ قصد جو ہے 10 دن کا شمار نہیں ہوگا. اور ایسی صورت میں اسے جو ہے بہرحال اپنا اس کو یعنی اسی قصر کو، نماز میں قصر اور روزے میں کیا کہتے ہیں قصر کو باقی رکھنا، وہ روزہ نہیں رکھے گا اور اس کی قضا بچا لانی ہوگی. آج کے لیے یہاں تک کے مسائل کافی ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی گفتگو جاری رکھیں گے. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما.